بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب میں سے سبق اسلامی آداب زندگی پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق غور سے توجہ سے مکمل سننا ہے تاکہ جب آپ یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے آداب جان سکیں، کھانے پینے کے آداب جان سکیں، گفتگو کے آداب جان سکیں اور پھر ان آداب کو اپنی عملی زندگی کا بھی حصہ بنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ اسلامی آداب زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ نے اپنے مائنڈ میں نا اس کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سے اخلاق ہو سکتے ہیں یا کون کون سے آداب ہو سکتے ہیں، اسلامی آداب۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف مزید بڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ اسلامی آداب زندگی کیا ہیں، کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آداب یہ جانتے ہیں کہ آداب کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آداب تو ادب کی جمع ہے۔ ادب سے مراد ہے طریقہ، اصول، یعنی کہ جو آپ طریقہ اپناتے ہیں، جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے اسے ادب کہتے ہیں، یعنی کہ آداب۔ تو آداب زندگی کا کیا معنی ہوا؟ زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے طریقے یا اصول۔ اور یوں پھر جب ہم اسلامی آداب زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اسلامی آداب زندگی کا معنی ہوا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے یا اصول۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم کھانا کھانے کے آداب سیکھتے ہیں۔ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار مزے کے کھانے، مزے کی چیزیں پیدا کی جنہیں کھا کر انسان صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے، جیسا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کھانا بیٹھ کر کھائیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں، گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکے نہ ماریں بلکہ انتظار کریں، جب گرم چیز تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر کھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بار بار پھونکے مارنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کھانے کے ادب کا بھی خیال رکھیں کہ گرم چیز اگر ہمارے سامنے آتی ہے، فار ایگزامپل چائے ہے، یا اگر آپ کوئی اور چیز کھاتے ہیں تو آپ اس کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کریں، اس کو پھونک مار کر نہ کھائیں۔ نیوالا جو آپ ایک بائٹ لیتے ہیں وہ چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ اچھی طرح چبا کر کھا سکیں۔ پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح دھو کر کھائیں۔ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور یہ دعا بھی پڑھیں جس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ تو پڑھی، اب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا یوں ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ پیارے بچوں، پانی پینے کے بھی چند آداب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کے لیے جو طریقہ بتایا وہ یوں ہے کہ پانی کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑیں، پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں جیسے کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، پانی بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں۔ اسی طرح اب ہم
گفتگو کے آداب سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، گفتگو سے مراد بولنا، بات کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے، پانی پینے کے آداب سکھائے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باقی ان کے جو آداب ہیں وہ جو انہوں نے ہمیں سکھائے، جیسے گفتگو کے آداب، یہ بھی غور سے سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ فار ایگزامپل، جب کسی کے پاس جائیں تو پہلے سلام کریں، ڈائریکٹ اپنی بات شروع نہیں کریں بلکہ پہلے سلام کریں، آہستہ آواز میں اور نرمی سے بات کریں، اپنی بات اچھے الفاظ میں، یعنی کہ آپ نے جو اپنی بات کرنی ہے نرم تو ہو، لیکن نرم لہجے کے ساتھ ساتھ آپ جن الفاظ کا چناؤ کریں گے وہ آپ کے ورڈز بھی اچھے ہونے چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے۔ صرف ضروری بات کریں اور غیر ضروری بات سے پرہیز کریں۔ پیارے بچوں، بڑوں سے جب بات کریں تو ادب اور احترام سے بات کریں، یعنی کہ آپ نے چھوٹوں سے بھی بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے، لیکن جب بڑوں سے بات کرنی ہے تو مزید ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ دوسروں کی بات کو غور سے سننا ہے۔ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی بات مکمل ہو جائے پھر اپنی بات کہیں، یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو ان کی بات کے درمیان نہ ٹوکیں بلکہ ان کو ان کی بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ جب وہ بات مکمل کر لیں پھر اپنی بات بتائیں، اپنی بات کہیں۔ جو لوگ بات چیت میں ان باتوں کا خیال کرتے ہیں، یہ جو بھی ہم نے باتیں سیکھی، آداب سیکھے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، لوگ بھی انہیں عزت دیتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو اچھا بچہ کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ اسلامی آداب زندگی سے مراد دین اسلام کے اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانا کھانے، پانی پینے، سونے جاگنے، ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان آداب، ان طریقوں پر عمل کرنے سے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو شخص آداب زندگی کا خیال رکھتا ہے، لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کھانا کھاتے ہوئے کن آداب کا خیال کرتے ہیں؟ آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ مزید آپ کے لیے کرنے کے یہ کچھ کام ہے، آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کا سبق آپ کو مزید پختگی کے ساتھ یاد ہو، آپ نے جو سیکھا ان میں آپ کی رہنمائی ہو اور آپ کا اعادہ ہو، یعنی کہ آپ کی آج کے سبق کی ریویژن ہو۔ فار ایگزامپل، درج ذیل جملوں میں سے درست جملے کی نشاندہی کریں، تو آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور آج کے سبق میں جو سیکھا اس کے اکارڈنگ آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کی مزید ریویژن ہو سکے آج کے سبق کی، اور جو ہم نے آج آداب سیکھے اپنی عملی زندگی میں بھی ان پر لازمی عمل کریں، ان کو اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔